اللہ رب العزت کی سب سے اہم عبادت کون سی عبادت ہے؟ نماز. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ نیت باندھ لیا ہو، نماز کے اندر اسے اگر ہوا خارج ہو جائے یعنی کہ گیس نکل جائے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں، وضو ٹوٹ جائے گا اس کا. اچھا یعنی کہ اگر نماز کی حالت میں گیس نکل جائے تو پھر نماز بھی جائے گا اور وضو بھی جائے گا. تو پھر یعنی دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھنا ہوگا. جی. اچھا ایک اور بات مسئلہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے اکثر جو ہوتے ہیں نا کہ ہمارے مسجدوں میں جب نوجوان بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور بچے جب پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ہنستے رہتے ہیں نا، خاص طور سے نماز کی حالت میں ہنستے ہیں. اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بلند آواز سے ہنستا ہے، قہقہے لگا کے ہنستا ہے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں، اس کی نماز نہیں ہوگا اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا. ماشاء اللہ. یہ دیکھیں اس طرح مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ خاص طور سے نوجوان اور لڑکے اس بات کا دھیان رکھیں کہ اگر نماز کی حالت میں اگر آپ قہقہے لگا کے ہنسیں گے تو آپ کی نماز بھی جائے گی اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا، دوبارہ آپ کو وضو کر کے نماز پڑھنی ہوگی. صحیح ہے جی. اچھا ماشاء اللہ. آپ کا کیا نام ہے بھائی؟ فہد شاہ. کیا پڑھتے ہیں آپ؟ قرآن شریف. اچھا کس میڈیم سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، انگلش میڈیم سے یا اردو میڈیم سے؟ اردو میڈیم. اچھا پڑھ لکھ کر آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ جیسے لوگوں کا وہ ہوتا ہے نا، سوچ ہوتی ہے، گول ہوتا ہے نا، تو آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ انجینئر، ڈاکٹر، آفیسر، وکیل، پائلٹ، کیا بننا چاہتے ہیں یا جج بننا چاہتے ہیں؟ حافظی قرآن. کیا قرآن؟ یہ تو قرآن اللہ کی کتاب ہے، کیا بننا چاہتا ہے آپ وہ بتائیں. حافظی اب بولے نہیں بننا چاہتے ہیں، کون آپ بولے ہیں؟ کیا نام لے کے بتائیں. آپ کی فیوریٹ کیا چیز، آپ کیا بننا چاہتے ہیں وہ بتائیں تھوڑا سا. حضرت ہم کو نہیں معلوم ہے، ابھی آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے. اچھا چلیے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جب انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے تو کیا اسے سر پہ ٹوپی لگا کے جانا چاہیے؟ یعنی کہ لیٹرین میں جب جاتا ہے، ٹوائلٹ جاتا ہے کرنے کے لیے، تو سر پہ ٹوپی لگا کے جانا چاہیے یا ننگے سر جانا چاہیے؟ ننگے سر جانا چاہیے. آپ بتائیں کہ جب ٹوائلٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں لوگ تو سر پہ ٹوپی لگا کے جانا چاہیے یا ننگے سر جانا چاہیے؟ ننگے سر جانا ہی چاہیے. بالکل. اب یہ صحیح کہاں تک بول رہے ابھی لاسٹ میں ہم بتائیں گے. ننگے سر جانا چاہیے یا سر پہ ٹوپی لگا کے؟ پھر سر پہ ٹوپی لگا کے جانا چاہیے. صحیح بتا رہے ہیں؟ جی، سر پہ ٹوپی لگا کے جانا چاہیے. اچھا کیوں سر پہ ٹوپی لگا کے جانا چاہیے؟ یہ ہمارے حضور کی سنت ہے. ہاں دیکھیں، جب بھی ٹوائلٹ کرنے کے لیے جائیں تو خاص طور سے ٹوپی لگا کر جائیں، اس وجہ سے کہ لیٹرین میں جو ہوتا ہے نا کیٹاڑو ہوتا ہے، جب ننگے سر جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ کیٹاڑو جو جراثیم ہوتے ہیں ہمارے نسروں میں اڑ کے آ کے بیٹھ جائیں گے، جس سے ہم بیمار پڑ جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں نسیان کی بیماری ہوگی. اور تیسری بات یہ کہ جو فالج کا اثر ہوتا ہے، جسے نا ہاتھ وغیرہ فالج مار دے تو ہاتھ کام نہیں کرتا، وہ بیماری جو ننگے سر جاتے ہیں تو خاص طور سے ان کو وہ ہوا لگتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات بتاؤ کہ جیسے انسان ہے جمعرات کے دن یا بدھ کے دن نہا لیا ہو، پاک صاف ہو، اور جمعہ آ جائے تو کیا جمعہ کے دن نہانا ضروری ہے یا اسی ہے نا جمعرات والے دن جو نہایا تو اسی غسل سے جمعہ کی نماز بھی پڑھ سکتا ہے؟ جی نہیں پڑھ سکتا ہے. انسان اگر جمعرات یا بدھ کے دن نہا لیا، ٹھیک ہے، اب جمعہ بھی آ گیا تو کیا جمعہ کے دن نہا کر نماز جمعہ کی پڑھنا چاہیے یا ویسے نماز پڑھ لے گا نماز ہو جائے گی؟ نہا کر نماز پڑھنا چاہیے. میں ان سے پوچھتا ہوں، یہ بڑے ہیں ہے نا، جمعہ کے دن کیا نہانا ضروری ہے یا پہلے سے اگر انسان پاک صاف ہے تو اسی پاکی کے حساب سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ نماز پڑھ سکتا ہے لیکن اچھا رہے گا کہ نہا لے. یعنی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہانا ضروری ہے، نماز نہیں ہوگی. پاک صاف ہیں تو نماز ہو جائے گا. ہاں میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، یعنی کہ پاکی ضروری ہے. اگر آپ پاکی کی حالت میں ہیں تو نہانا کوئی آپ پہ فرض واجب نہیں ہے. حضرت یہ نہیں کہیں کہ ناپاک رہیں گے تو نماز نہیں ہوگا. اگر جو پاک صاف رہیں گے تو 3 دن 4 دن ہو جائے گا تو بھی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ. اب انہوں نے کلیئر کر کے بتایا ماشاءاللہ، تھوڑا سا لیٹ صحیح لیکن درست صحیح، بہت زبردست انہوں نے جواب دیا ہے. اچھا ایک ذہنی آزمائش کا سوال کرتا ہوں آپ سے، کافی زیادہ آپ میں پڑھے لکھے لگ رہے ہیں. اچھا وہ کون سے ہیں نبی ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعبیر کیا تھا؟ حضرت ہم کو ڈسٹرب آ رہا ہے، بول نہیں پا رہے. کیا تھوڑا تیز بولیں. حضرت نہیں یاد ہے. آپ بول رہے ہیں ڈسٹرب آ رہا ہے، یعنی کہ دماغ نہیں کام کر رہا ہے. دماغ نہیں کام کر رہا ہے؟ نہیں آپ جی. اچھا چلیے کوئی بات نہیں. اچھا خانہ کعبہ کی کس ہے نا نبی نے تعمیر کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. نہیں،
नहीं पता है। खाने काबा को किस नबी ने बनाया था? हफी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नहीं, आप बताएं, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें। अच्छा, मैं और करीब करता हूँ, ठीक है। वो कौन से नबी है जिन्होंने अपने बेटे को है ना मैदान मिना में जिबह करने के लिए ले जा रहे थे? इस बच्चे को रोका जाए, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। नहीं नहीं, उस बच्चे से भी पूछते, थोड़ा सा उसे भी जगह दिया जाए। आए आए थोड़ा सा। खाने काबा को किस नबी ने बनाया था, तामीर किया था? काबा। काबा नहीं, उसको बनाया किसने था? हम बताएं। हाँ, लग रहा है जवाब आ गया इनको। मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु। नहीं नहीं नहीं, खाना काबा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तामीर किया था, ठीक है। अच्छा, वो कौन सा खाने काबा में पत्थर है जिसको जन्नत से लाया गया था? खाने काबा में कौन सा ऐसा पत्थर नस्ब है जिसको जन्नत से लाया गया है? तो जन्नत से लाएगा तो ठीक ही ना है। तो वो नाम तो होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। कौन सा वो पत्थर है जो जन्नत से लाया गया था? हफीज मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम। हमने कहा खाने काबा के दीवार में कौन सा पत्थर जो लगाया गया है, आपने देखा भी होगा, जो जन्नत से मंगाया गया है। हजरत नहीं मालूम है। आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है? नहीं अभी। अच्छा ठीक है, असर के बाद तो लोगों का दिमाग काम करता है, आपका तो नहीं काम कर रहा है। आप बताएं कि वो कौन सा पत्थर है जो जन्नत से लाया गया था? पत्थर का नाम नहीं पता है, लेकिन वो देखें आप तस्वीर, देखे हैं। कैसी तस्वीर का नक्शा बता दें। पत्थर ब्लैक जैसा है। हाँ, मैं नाम बता दूं, हजरे अस्वद। जब जन्नत से जानते उसको लाया गया था, बिल्कुल दूध की शक्ल का था, लेकिन अभी वो काला हो गया। यानी कि उसके पत्थर के अंदर ये खासियत है, क्वालिटी की, लोगों के गुनाह को जज्ब कर लेता है। हाँ ठीक है।